پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ دنیا کے بڑے حصے کو اسی راستے سے تیل سپلائی کیا جاتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس وقت کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کی جغرافیائی اہمیت پر ایک نظر اس رپورٹ میں۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان موجود یہ پٹی، جس کے ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف متحدہ عرب امارات اور عمان، دنیا کے تیل کی سپلائی کا اہم ترین چوک پوائنٹ ہے، اور اگر ایران اسے بلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف دنیا کے 20% تیل کی سپلائی کو روک سکتا ہے بلکہ قطر سے LNG کی مکمل سپلائی کو بھی روک سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ماضی میں یہ سپلائی روٹ کبھی متاثر نہیں ہوا، بلکہ 1973 میں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے کئی مغربی ممالک کو اسرائیل کے مصر پر حملے کی حمایت کرنے پر اس راستے سے تیل کی سپلائی روک دی تھی۔ 1980 سے 1988 کے دوران ہونے والی ایران عراق جنگ کے دوران بھی دونوں ممالک نے کئی دفعہ اس بحری راستے پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ 2012 میں بھی ایران نے امریکہ اور یورپین ممالک کی جانب سے اس کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کے بعد اس راستے کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس راستے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کا دوسرا بڑا تیل کی سپلائی کا روٹ ہے، جہاں سے روزانہ 20 ملین بیرلز کروڈ آئل گزرتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، کویت اور خود ایران آبنائے ہرمز سے ہی تیل سپلائی کرتا ہے، اور اگر یہ سپلائی رک جاتی ہے تو تیل کی عالمی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر، جو دنیا میں LNG کا سب سے بڑا سپلائر ہے، وہ بھی اسی راستے سے اپنی تمام LNG سپلائی کرتا ہے۔ اس راستے کے بند ہونے کی صورت میں سب سے بڑا نقصان چین کا ہو سکتا ہے، جو نہ صرف 90% ایرانی تیل کا خریدار ہے بلکہ سعودی عرب سے آنے والی تیل کی چینی سپلائی کا بھی یہی روٹ ہے۔ بھارت بھی ایران اور مشرق وسطیٰ کے تیل کا بڑا خریدار ہے اور اس راستے سے تقریباً 2.1 ملین بیرل کروڈ روزانہ کی بنیاد پر خریدتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارت کے روس سے تیل خریدنے پر امریکی پابندیوں کے اعلانات کے بعد بھارت کا اس راستے پر انحصار مزید بڑھ گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی ضرورت کا تقریباً 70% تیل اور جاپان کی ضرورت کا 95% تیل اس راستے سے آتا ہے۔ ایران کو بھی اپنے اس ترپ کے پتے کا اندازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جانب سے پچھلے ہفتے چین اور روس کے ساتھ آبنائے ہرمز میں مشترکہ جنگی مشقیں شروع کی گئی تھیں، جس کے دوران آبنائے ہرمز کو کچھ وقت کے لیے بند بھی کیا گیا تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں، اور تیل کی عالمی قیمتوں میں $15 فی بیرل کے اضافے سے لے کر کسی طویل بندش کے باعث یہ قیمتیں $350 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جو اس راستے سے تیل سپلائی کرتے ہیں، کے پاس پائپ لائن سے سپلائی کا بھی آپشن موجود ہے، مگر وہ تمام سپلائی کے متبادل کے طور پر کام نہیں کر سکتا، اور ایسی کسی بھی صورتحال کے انتہائی سنگین نتائج عالمی معیشت پر بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔